السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں جو 29 تا 39 تک ہے، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ برے افعال جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور یہ جو آیتیں ہیں یہی آیتیں تورات وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور وہی آیات یہ سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے امت محمدیہ کو بھی دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ خبائث ہے، یہ وہ برے اعمال ہے، ان سے ہر مسلمان بچ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ چنانچہ آیت نمبر 29 ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو خیرات کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، انفاق کے سلسلے میں، خیرات کے سلسلے میں کیا روش اختیار کرنا چاہیے؟ وہ مال جو ہے جو ہم نے انسان کو دیا ہے اس کا کس طرح جو ہے نا خرچہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، تو اپنے مال کو خرچ کرنے سے اتنی بخیلی مت کر کہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لے۔ یہ ایک استعارہ ہے، ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بخیل مت بن کہ تو اپنا ہاتھ مطلقاً روک لے خیر و خیرات کے سلسلے میں، انفاق کے سلسلے میں۔ پھر وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اتنا خرچ کر ڈال کہ پورا کا پورا ہی مال لٹا دے۔ اگر ایسا کرے گا فَتَخْرُجَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر تو بے یار و مددگار بن کر بیٹھ جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کا جو ہے استعمال اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ نہ تو بالکل بخیل بننا چاہیے اور نہ فضول خرچی کرنا چاہیے۔ فضول خرچی اور بخیلی دونوں بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ہم زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں، آج امت مسلمہ کا یہی وتیرہ ہے، یا تو ہم بخیل بن گئے ہیں یا تو پھر اسراف کرتے ہیں۔ دینی کاموں میں بھی ہم اس درجے اسراف کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں، یہ کام پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے آپ سلسلہ یعنی زکوٰۃ کے سلسلے میں، انفاق کے سلسلے میں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اللہ کو اناج دیا ہے، اناج کے سلسلے میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو کپڑا، کسی کا علاج کرا کے، کسی کا قرضہ اتار کے، یہ تمام چیزیں مال کے ذریعے سے انسان جو ہے دوسرے انسانوں پہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اسی سورہ کے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے جو مال ہم تم دیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کو حَقَّهُ، ان کا حق دے دو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو مسکین ہے، غریب ہے، اور جو راستے کے مسافر ہے ان کو ہم دے دو، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بتائے ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لہذا تم ان کو مال دے دے کر فضول خرچی سے بچو۔ آیت نمبر 30 سورہ بنی اسرائیل، اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کی فراوانی کر دے
مالدار بنا دے، امیر بنا دے، رزق کشادہ کر دے، وَيَقْدِرْ اور جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ یہ امیری اور غریبی کا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو امیری اور غریبی کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ غریب امیروں کے کام آ سکے اور امیر غریبوں سے مدد لے کے وہ ان کی مدد کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دنیاوی ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اس کی دیکھیے آپ ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ یہ بتائے ہیں سورہ زخرف، نحن خصمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانوں کا رزق دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اور پھر وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ جو ہے امیر آدمی غریب آدمی کے کام آ سکے اور یہ ایک دوسرے کے ذریعے سے دنیاوی نظام چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے اوپر ظلم کیا ہے، بلکہ غریبی کا پرچہ دیا ہے اس کو، وہ آسانی سے جو ہے نا اس کے اوپر کئی جو ہے نا احکامات ساخت ہو جاتے، اور پھر وہ یعنی چند اگر صبر کر لیا ہے، گزارا کر لیا ہے غربت میں، تو وہ بالکل بآسانی جنت میں جا سکتا ہے۔ اور اللہ جس کو پیسہ دیا ہے وہ پیسے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہم نے جن کو مال دیا ہے وہ مال دراصل غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ہم نے بانٹنے کے لیے دیے ہیں ان کو، لیکن اگر ہم نہیں بانٹیں گے ان کو ان کا حق نہیں دیں گے، ہم مجرم ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، کس کو کیا بنانا ہے، کتنا مال دینا ہے، اس کو کتنی دولت دینا ہے یا غریب رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے۔ دیکھیے آپ یہ تینوں آیتوں کا تعلق مال سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا ہے تو پھر جو ہے نا اس کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کرے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، بچے پیدا ہونے سے مت روکو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیں گے جو ابھی دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی دیں گے۔ لہذا جو ہے نا آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہماری اولاد کو ہم صحیح تربیت نہیں کر سکیں گے، پال نہیں سکیں گے، کھلا نہیں سکیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے، لیکن آپ جب دیکھیے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو صرف 2 ہاتھ 2 پیر دے کے پیدا نہیں کرتا، خالی پیٹ دے کے پیدا نہیں کرتا، عقل دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے۔ وہ آنے کے بعد دنیا میں ایسے کئی گھرانے ہیں، دیکھیے آپ 2-3 بچے جو ہے مفلسی کا شکار تھے، غربت کا شکار تھے، لیکن اس کے بعد کا بچہ کچھ اس طرح جو ہے نا ترقی کرا کہ سارا کا سارا خاندانی جو ہے نا پیسے والا ہو گیا ہے۔ تو لہذا یہ سوچنا کہ ہم نہیں پال سکتے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے زمین پہ چلنے والے کئی جانور ہیں جو اپنا رزق لے کے اپنے پیٹھ پر نہیں پھرتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم دیں گے رزق تم کو بھی ان کو بھی۔ رزق کی ذمہ داری انسان سمجھتا ہے اپنے اوپر، نہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم پیدا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی تقدیر بھی لکھ دیتے ہیں، وہ اس کو کتنا رزق چاہیے، اس کی کیا عمر چاہیے، اس کو کس سرزمین میں پیدا کرنا چاہیے۔ اور سورہ ہود میں فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا جاندار چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ دار اللہ نہ ہو۔ یہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یہ جو بچوں کو روک رہے ہیں،
آج کل جو اسقاط حمل ہو رہا ہے، ابورشن جو کرا رہے ہیں، یہ بھی قتل ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب ایک جان بن چکی تو پھر اس کو گرا دینا، ضائع کر دینا، یہ قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جب روح پھونک دیا ہے، جان آ گئی ہے، پھر اس کو مار دینا، یہ اِنَّا قَتْلَهُ كَانَ خِطْئًا کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت پھٹو۔ دیکھیے اب یہ لائن سے وہ آیات ہے جو لگاتار کنٹینیو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں انسان کی بہترین تربیت ہے، بہترین اخلاق ہے اس کے اندر پوشیدہ۔ زنا کے قریب بھی مت پھٹو، قریب بھی مت جاؤ۔ زنا اور یتیم کے مال کے لیے جو لفظ قرآن میں زیادہ تر آیا ہے وہ ہے تقرب، تقربو، قریب بھی مت جاؤ۔ گناہ کرنا، زنا کرنا یا کسی کا مال کھا لینا نہیں، بلکہ اس کے قریب بھی سوچو بھی مت جانے کا۔ زنا کیا ہے؟ زنا جو ہے ایک ایسا ظلم ہے، ایک ایسا گناہ ہے، آپ دیکھیے اس کی سزا سنگسار ہے، جبکہ شرکی نہیں ہے۔ شرک جو گناہ ہے اس میں توبہ میں معافی ہو سکتی ہے، موت تک چھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہے یہ جو اعلیٰ تعلیم کے نام پر یہ جو مخلوط تعلیم ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ دیکھیے یہ سب زنا کے راستے ہیں، یہ زنا کے قریب کرنے کے ہیں۔ یہ آپ کالجوں کے پاس جا کے دیکھیے، آپ چمنوں میں جا کے دیکھیے، لا کے اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد بچیاں کہاں جاتے، کدھر جاتے، اور یہ زنا کے قریب کرنے کا سب سے آسان ذریعہ یہ بن گیا ہے کہ یہ آج کل کے یہ فون، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ ہر نوجوان بچے بچیوں کے ہاتھ میں یہ برابر ہے۔ ماں باپ کو شعور ہی نہیں ہے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی کو نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقت سے پہلے جو ہے یہ برائی کا راستہ آسان کر کے ہم خود بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے۔ یہ گھنٹوں بات چیت کر رہے ہیں، بچے بچیاں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بس بے فکر ہے کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں۔ فلمیں، ڈرامے، جو سیریلیں چل رہے ہیں، دیکھیے آپ ماں باپ بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اولاد بھی بیٹھ کے دیکھتی ہیں، سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ ارے کتنے فحش کلام، فحش مناظر یعنی بتائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ماں باپ، بڑے بوڑھے، بچے جوان سب مل کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب اس میں برائی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بہت برا راستہ ہے اور یہ فحش کام ہے۔ یہ زنا جو ہے ظلم ہے۔ زنا کے ذریعے سے ہوتا کیا؟ دیکھیے جس سے زنا کرتا ہے اگر وہ حمل ٹھہر جائے تو پھر وہ اولاد جو دوسرے کی تھی وہ کسی کے دوسرے کے سر پڑ جاتی ہے۔ وہ انہیں اپنی اولاد سمجھ کے اس کو کھلاتا پلاتا بڑا کرتا، تعلیم دلاتا، شادی کرتا، جبکہ دوسروں کی اولاد ہے۔ یہ سب سے بڑا یہ جو ہے نا یہ ظلم ہے اور یہ گناہ ہے غریب کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آیت نمبر 33۔ کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ دیکھیے آپ قتل کا بدلہ جو ہے، اگر انسان کسی انسان کو قتل کر دیا ہے تو اس کا بدلہ قاضی شہر لے گا یا پھر حکومت لے گی۔ اگر انسان خود اپنے ہاتھ سے قتل کو قتل کر دے گا تو پھر وہ قتل رکے گا نہیں۔ آج حیدرآباد میں سب سے زیادہ یہ قتل عام ہو گیا ہے، روزانہ 1 2 3 برابر قتل ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہ ہمارے سیاسی قائدین جو مسلم ہیں، نہ وہ علماء جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں فتوے دے لیتے ہوئے۔ اگر یہی قتل کوئی نان مسلم کے ہاتھ سے ہو گیا تو پورا ہندوستان جو ہے نا واویلا کرتا ہے کہ جو ہے نا یہ موب لنچنگ ہے، یہ فلانا ہے، یہ قتل رکنا چاہیے۔ اپنے مدرسوں کے سامنے ہو رہے ہیں، مساجد میں نماز پڑھ کے نہیں کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے بھی جو ہے نا ایک مذمتی بیان نہیں آتا۔ سارے علماء خاموش ہیں،
کیسا رکے گا یہ قتل؟ قتل جو ہے اس قدر آسان ہو گیا ہے، حکم ہو رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ قتل کرنا، وہ بھی قتل کے بدلے میں قتل کرنا، وہ قاضی شہر کرے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو مقتول ہے اس کے لیے بھی ایک آسان راستہ یہ بتایا ہے کہ جو ہے نا، جو کوئی بھی ناحق قتل ہوگا تو ہم اس کے ولی کو یہ اختیار دیے ہیں، وہ جو ہے قتل کے سلسلے میں حکومت سے، قاضی شہر سے رجوع ہو، اور پھر بدلہ لینے میں حد سے بھی زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اس کا جو ہے نا اس کی مدد کی جائے گی، جو مقتول ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ قتل کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے آپ، قتل کرنا ایک معمولی بات ہے، معمولی باتوں میں قتل ہو جا رہا ہے، اور قتل کی سب سے بڑی وجہ آج کل کے مسلمانوں کے یہ زبان، یہ جو ہے نا ماشاءاللہ، ایک نان مسلم جو ہے ایک سال میں بھی وہ گالیاں نہیں دیتا، جو ایک مسلمان آپ روڈوں پہ دیکھیے، آٹو میں بیٹھے ہوئے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے، ایک دن میں جتنے گالیاں دیتا ہے نان مسلم جو ہے ایک سال میں بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ زبان ہے جو قتل کرا رہی ہے انسان کا جو ہے نا لب و لہجہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے کہ تم لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ کیوں؟ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ، کہ شیطان جو ہے باتوں کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے۔ وہ چاہتا ہی ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ قتل کرانا، فساد کرانا، یہ تمہارے کو جہنم کے راستے تک لے جا کے جہنم میں داخل کروانا، یہ شیطان کی کوشش ہے۔ لہذا جو ہے کیا ہے کہ تم ان الشیطان ینزغ بینہم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور قتل جو ہے نا، جب قتل کرتا ہے قاتل، کیا کرتا ہے؟ وہ تو چند منٹ میں قتل ہو جاتا ہو، وہ اس دنیا سے چلے جاتا، اور پھر بچ بھی سکتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے کہ اے اللہ تعالیٰ میں برا کھاؤں گا، لیکن یہ قتل کیوں کرا مجھے؟ میں ہو سکتا ہے کہ میں آنے والے وقت میں جو ہے نیک بن جاتا، اس کے لیے ایک آپشن ہے، لیکن قاتل کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کوئی بھی جان بوجھ کے، یہاں پر الفاظ کیا ہے؟ متعمدن، جان بوجھ کے، پلاننگ کے تحت قتل کرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا اس پہ، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، اور پھر وعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر قتل کرنے والے کی تو وابہ ہو رہی ہے، بھائی بن جا رہا ہے انہیں، تھوڑے دن میں دیکھے تھا کیا ہے اس کے ارد گرد اور بچے مل کے ایک میجارٹی، چلو ایک قتل کرا، پھر دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ کیوں؟ یہ دراصل ہمارے پاس کمی ہے۔ یہ اگر سارے علماء مل کے جا کر یہ کہتے حکومت سے کہ جو بھی قتل کر رہا ہے اسے سخت سے سخت سزا دیو، اور اس کی بیل نہیں ہونا، 15 دن میں واپس آ جا رہا ہے، 1 مہینے میں واپس آ جا رہا ہے اور دندناتے پھر رہا ہے، تو پھر اس کے حوصلے اور بلند نہیں ہوں گے۔ پھر ہمارے علماء کا کام ہے نا بھائی، یہ مسلم پرسنل لا ہے نا، شریعت ہے نا ہماری، اس میں ہم مداخلت نہیں کرنا، بلکہ نعرے لگاتے ہیں نا، کیا چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کیا قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہو رہا ہے دنیا میں آنکھ پوچھ کے بیٹھو، جب آئے گا چندے کا مسئلہ تو جب چندے کے لیے ہم نکلیں گے۔ سب سے زیادہ امت کی ذمہ داری امت کے علماء کے اوپر ہے، اگر یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ بے روی، بے دیوی، یہ جو ہے نا فساد فی الارض، یہ چلتے رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 سورہ بنی اسرائیل، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ دیکھیے اب وہی لفظ ہے وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جاؤ یتیم کے مال پہ، مگر اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرو، اس کا مال اس کو لوٹا دو۔ دیکھیے آپ یہ جتنے بھی جو خبائث ہیں نہیں،
یہ مجھے کہتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تمام باتیں آج امت مسلمہ میں پوری طرح ہے. کوئی ایسی بیماری یا بری عادت جو اس قوم میں نہیں ہے وہ شاید ہی الا ماشاء اللہ ہے. یتیم کا مال تو ہم بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. پھر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو، اپنے قول کو پورا کرو. ان العہد کانا مسئولا، بے شک اس وعدے کا جو تم لوگوں سے کیے ہیں اس پر سوال کیا جائے گا. آیت نمبر 35 وَإِذَا قِلْتُمْ إِذَا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ، جب بھی ناپ تول کرو تو اس کو پورا کرو، کم مت دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ترازو بالکل سیدھی رکھو. یہ جو ناپ تول ہے یہ کسی ایک ناپ تول، یعنی زندگی میں بھی اعتدال پسند ہونا چاہیے، میانہ روش ہونا چاہیے. یہ صرف ناپ تول میں ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں، ہر شعبے میں ہمارے کو اعتدال پسند ہونا چاہیے. نہ حد سے بڑھنا چاہیے نہ حد سے کم ہونا چاہیے. شعیب علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے ہلاک ہوگی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. جس بات کا تجھے علم نہیں دیا گیا، قرآن میں جس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ آج ہمارے پاس یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے سارے پڑوسی ممالک کے آپ پروگرام نکال کے دیکھ لیجئے. آپ بڑے بڑے علماء ایسا بیٹھتے ہیں راؤنڈ ٹیبل پہ، اور چرچا کس کا ہوتا ہے؟ کیا قرآن کی افہام و تفہیم؟ ان باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا علم تجھے نہیں دیا گیا ہے اس کے پیچھے مت پڑ. آج پورے عالم دیکھ مساجد میں بھی وہی مسائل نکالتے. وہ آدم علیہ السلام کا درخت کون سا تھا، وہ کیا تھا، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں تھی، وہ فلانا تھی. بحث چل رہی ہے کہ فلانے ولی کہاں پیدا ہوئے، انہوں کہاں تھے، انہوں کیا کھائے، انہوں کدھر پائے. ارے بھائی ان سے کیا کرنے کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے بارے میں بتدریج فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ امت ہے، یہ پیغمبر ہیں، یہ ولی اللہ، یہ صحابہ کرام، یہ گزر چکے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سے کیا کرتے تھے، کتنے سال بھوکے تھے، کیا تھے، لے کے بیٹھے ہوئے. انہوں کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں نہیں ہوئے، وہاں نہیں ہوئے، یہاں ہوئے. بلکہ ہم صحابہ کرام کا فیصلہ اب کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ علماء کی اس سے بڑی بری مثال کیا چاہیے؟ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم کہا، اللہ ان سے راضی. اب آج کل کے مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ صحابی یہ غلطی کرے، انہوں یہ کرے، انہوں یہ ایسا کر دیے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو نہیں چھوڑا، حضرت علی کو نہیں، حضرت معاویہ کو نہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو تک نہیں چھوڑا. یہ جب ایسا کچھ حال ہو جائے گا تو کیا ہوگا بتائیے. آپ اپنے اعمال کی فکر کرو نا. تمہارے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالے، کیا ڈالے وہ؟ ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ. ارے یہ قرآن ہم تم کو دیے ہیں، ان کے ذریعے سے تو تم تک آیا ہے. یہ قرآن تم لوگوں تک پہنچاؤ. لینذروا بہ، تاکہ جو گمراہ قوم ہے، بے دین ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائی جائیں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ لوگ جو بے دین ہیں، جو غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کا الہ، ان کا معبود ایک ہے. یہ تو نہیں ہو رہا ہمارے سے. ہم خود قرآن نہیں پڑھ رہی تو پھر دوسروں کو کیا پڑھنے کے ایسے دیں گے؟ قرآن ہمارے پاس ناپدان میں رکھی ہوئی ہے، برسوں سے ویسی رکھی ہوئی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور عقل، ان کے متعلق کل پوچھوں گی. بولو کلو
ذالک کان عنہ مسئولا، اس کے متعلق خوش ہوں گی۔ کیوں؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ آنکھ آپ کو صرف دیکھنے کرنے کے لیے نہیں دیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یہ کان سننے کے لیے دیے ہیں، کیا بول رہے ہیں سنو۔ اور پھر عقل دیا ہے اللہ تعالیٰ، عقل لگاؤ، دیکھو، فکر آخرت پیدا کرو۔ ہدایت کے یہ 3 دروازے ہیں، اگر یہ 3 بند کر لیے تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ مہر لگا دیتا ہے یہ 3 دروازوں پہ، اس کو ہمیشہ کھلا رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 37، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اکڑ کر چل کر نہ پہاڑوں کی آسمان کی بلندی کو چھو سکتا ہے، زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ آسمانوں کی بلندی کو چھو سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اکڑ کر چلنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو طاقت دیا، قوت دیا تو کسی غریب کے کام آئیے آپ، نہ کہ اپنی طاقت قوت غریبوں کو جو ہے نا ظلم کرنے میں ضائع کریے آپ۔ کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام باتیں تیرے رب کے پاس سخت ناپسند ہے۔ یہ جو لسٹ بیان ہوئی ہے نا، یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی یہی احکام دیے گئے تھے، تم کو بھی یہی دے رہے ہیں کہ یہ سخت ناپسند ہے۔ مکروہا عند ربک مکروہا، مکروہا کا مطلب کیا ہے؟ سخت حرام ہے۔ آخری آیت ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ احکام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ تربیت کی باتیں ہیں۔ یہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ، ان تمام باتوں کے بعد آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنا۔ آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکار اور مت بنا۔ یعنی کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو بھی مان رہا ہے اور تو غیر اللہ کو بھی مان رہا ہے، اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے اللہ کو مت پکار۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ مت پکار۔ کیوں؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے پکارے گا مدد کے لیے مافوق الاسباب کے تحت، تو پھر تو جہنم میں رسوا ہو کے دھتکار دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا۔ یہ چند آیتیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ بھی نکال کے دیکھیے کریے، سورہ بنی اسرائیل 29 تا 39 آیتیں ہیں، آپ بھی نکال کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن و سنت کے عین مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما اور جہنم کے آپ سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔